الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ صدق اللہ العظیم۔ آج ہم اپنے درس قرآن کا آغاز سورہ ہود کی آیت نمبر 25 سے کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ انی لکم نذیر مبین، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا میں تمہارے لیے صاف صاف خبردار کر دینے والا پیغمبر ہوں۔ سب سے پہلے جو پیغمبر ہیں وہ سیدنا آدم علیہ السلام، ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام، اور حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے 3 پیغمبر گزرے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، جن کا نام اخنوخ بتلایا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبر اور رسول بنا کر بھیجا۔ ان سے پہلے جو پیغمبر آئے حضرت شیس علیہ السلام، ان کے پاس بنیادی عقیدے تھے توحید وغیرہ کے، اور کوئی خاص حکم نہیں تھا۔ اسی طرح حضرت ادریس علیہ السلام، ان کی شریعت کے اندر بھی یہی بنیادی عقیدے، توحید، رسالت اور اسی طرح کچھ عبادات تھی۔ اور ساتھ ساتھ حضرت ادریس علیہ السلام کو جیسے کپڑے سینے کا علم سوئی کے ذریعے سے یہ عطا کیا گیا، اور اسی طرح ظروف، برتن بنانے، یہ علم جو ہے حضرت ادریس علیہ السلام کو عطا کیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام سب سے پہلے صاحب شریعت نبی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سب سے پہلی وہ قوم ہے جو بت پرستی اور شرک کے اندر مبتلا ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف پیغمبر اور رسول بنا کر بھیجا۔ جس وقت حضرت نوح علیہ السلام کو نبوت ملی، عمر مبارک 40 سال تھی، اور حضرت نوح علیہ السلام 950 سال انہیں تبلیغ کرتے رہے اور سمجھاتے رہے۔ اس کے بعد قوم نے نہ مانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب آیا، طوفان نوح آیا، جس کے اندر صرف ماننے والے جو 80 افراد تھے وہ بچے، اس کے علاوہ سب کو غرق کر دیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور بیٹا وہ بھی اس کے اندر غرق ہوئے، اور حضرت نوح علیہ السلام کے جو 3 بیٹے تھے اور ان سے پھر یہ انسانیت کا سلسلہ جو ہے وہ چلا۔ تو فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر بار کیا ہے، اور تقریباً 43 مرتبہ قرآن کریم کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کو ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا انی لکم نذیر مبین، میں تمہارے لیے صاف صاف خبردار کر دینے والا پیغمبر ہوں۔ اللہ تعبدوا الا اللہ،
کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ سب سے پہلی بات، سب سے پہلی دعوت جو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دی وہ یہ تھی کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں۔ اور دیکھا جائے تو سارے کے سارے نبیوں کی دعوت یہی ہے، سارے کے سارے نبیوں نے سب سے پہلی دعوت یہی دی کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا عبادت کے لائق اور کوئی نہیں، عبادت کے لائق صرف اللہ ہے۔ فرمایا انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، میں تم پر دردناک دن کے عذاب کا اندیشہ کرتا ہوں کہ اگر تم نہیں مانو گے اور اللہ کی نافرمانی کرو گے تو فرمایا پھر دردناک دن کا عذاب تم پر آئے گا۔ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں سے جو کافر تھے ان سرداروں نے کہا ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم تو تمہیں اور کچھ نہیں سمجھتے، صرف اپنے جیسا انسان سمجھتے ہیں، اور ہم آپ کے متبعین کو اور کچھ نہیں سمجھتے، صرف بے حیثیت سمجھتے ہیں، بادی الرائے، سطحی رائے قائم کر کے، وما نرى لكم علينا من فضل، اور ہم تمہیں اپنے اوپر کوئی فضیلت بھی خیال نہیں کرتے، بل نظنکم کاذبین، بلکہ ہم تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کو دعوت دی، قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات ماننے کی بجائے، دعوت کو قبول کرنے کی بجائے آگے سے 4 باتیں کی، 4 اعتراض کیے، اور دیکھا جائے تو سارے کے سارے پیغمبروں نے جنہوں نے دعوت دی ان کو بھی ان کی قوم نے یہی 4 باتیں کہی جو کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے کی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی یہی باتیں کی، اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے بھی یہی باتیں کی۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن سے واسطہ پڑا انہوں نے بھی یہی 4 باتیں کی۔ پہلی بات نوح علیہ السلام کی قوم نے جو کی وہ یہ کہ ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم تو تمہیں اپنے جیسا انسان سمجھتے ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ تھا، اپنی طرف سے گھڑ رکھا تھا کہ انسان نبی نہیں بن سکتا، جو نبی ہوگا وہ انسان نہیں ہوگا، جو انسان ہوگا وہ نبی نہیں بن سکتا، اپنی طرف سے یہ عقیدہ گھڑ رکھا تھا۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے کے سارے نبیوں کو انسان اور بشر بنایا، بلکہ افضل البشر بنایا، اور سارے بشروں میں سے بہترین بشر بنایا۔ تو فرمایا انہوں نے اپنی طرف سے یہ عقیدہ گھڑ رکھا تھا کہ انسان نبی نہیں بن سکتا۔ جیسے دوسری جگہ پر قرآن کریم کے اندر اس کا ذکر ہے، وہ کہتے تھے مالی ھذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، اس رسول کو کیا ہو گیا، یہ تو کھانا کھاتا ہے، یہ تو بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، یہ رسول کیسے ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا اعتراض جو انہوں نے کیا، وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، کہ آپ کی جو اتباع کرنے والے ہیں، آپ کی جو پیروی کرنے والے ہیں وہ معمولی قسم کے لوگ ہیں، گھٹیا قسم کے لوگ ہیں، غلام ہیں، کوئی اعلیٰ قسم کے اور اعلیٰ صاحب حیثیت لوگ نہیں ہیں، لہذا آپ کو جو ماننے والے ہیں کمزور لوگ ہیں، آپ کی اتباع کرنے والے کمزور لوگ ہیں، لہذا ہم آپ کو نہیں مانتے، ہم بڑے لوگ ہیں، ہم صاحب حیثیت لوگ ہیں، ہم سردار لوگ ہیں۔ انہوں نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ دنیا کی جو عزت ہے وہ بھی سرداروں کے لیے ہے، اور آخرت کی جو عزت ہے وہ بھی سرداروں کے لیے ہے، دنیا کی شرافت وہ بھی مالداروں کے لیے ہے، اور آخرت کی شرافت اور برتری وہ بھی مالداروں کے لیے ہے، سرداروں کے لیے ہے۔ یہ اپنے طور پہ انہوں نے عقیدہ گھڑ رکھا تھا۔ حالانکہ اسلام کو ماننے والے، دین کو ماننے والے، نبیوں کو ماننے والے ہمیشہ ہی کمزور لوگ رہے، جیسا کہ ہرقل نے
ابو سفیان سے جب پوچھا تھا نبی علیہ السلام کے بارے میں، کیا ان کا اتباع اعلیٰ قسم کے لوگ کر رہے ہیں یا کمزور لوگ کر رہے ہیں، تو آگے سے ابو سفیان نے کہا تھا کہ ان کے ماننے والے کمزور لوگ ہیں۔ ہرقل نے اس وقت بھی یہی بات کی تھی کہ دین کو ماننے والے، پیغمبروں کی اتباع کرنے والے ہمیشہ سے کمزور لوگ ہی رہے، تو اس لیے وہ یہ کہتے تھے کہ تمہاری اتباع کرنے والے تو بے حیثیت لوگ ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کا کوئی مقام نہیں ہے۔ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ۔ تیسرا اعتراض ان کا یہ تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ تمہیں ہم پر کوئی فضیلت بھی حاصل نہیں، تم ہم سے مال میں زیادہ نہیں ہو، عزت میں زیادہ نہیں ہو، مقام میں زیادہ نہیں ہو، مرتبے میں زیادہ نہیں ہے، جسم کے اعتبار سے، قد کاٹ کے اعتبار سے تم ہم سے زیادہ نہیں ہو۔ ایسی فضول اور جاہلانہ باتیں کرتے تھے۔ اور چوتھی بات اور چوتھا اعتراض نوح علیہ السلام کی قوم کا یہ تھا، کہتے تھے بل نظنکم کاذبین، ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں، تم نے جو نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور جو تمہارے ماننے والے تمہاری اتباع کر رہے ہیں اور تمہیں مان رہے ہیں، ہم اس کے اندر تم سب کو جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی رحمۃ من عندی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، مجھے بتلاؤ اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں، وآتانی رحمۃ من عندی، اور اس نے مجھے اپنی طرف سے رحمت یعنی نبوت بھی عطا کی ہو، فأمیت علیکم، اور وہ تم پر پوشیدہ رہ گئی ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر قائم ہوں، یعنی میں اللہ کے پیغمبر ہوں، اس پر میرے پاس روز روشن کی طرح دلائل موجود ہیں، میں اللہ کی طرف سے حق لے کر آیا ہوں، اس پر دلیلیں موجود ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنی طرف سے خاص رحمت بھی عطا کی ہے، یعنی نبوت بھی عطا کی ہے، یعنی نور فطرت بھی میرے پاس ہے اور نور نبوت بھی میرے پاس ہے۔ فرمایا اب اگر تم نے اس نور فطرت کو ضائع کر کے، اسے استعمال نہ کر کے تم ایمان نہیں لاتے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ انلزمکموها وانتم لها کارہون، کیا ہم اس کو تم پر زبردستی مسلط کر دیں گے اور تم اس کو ناپسند سمجھتے ہو؟ فرمایا کیا میں تمہیں زبردستی مسلمان بناؤں گا اور زبردستی ایمان لانے پہ مجبور کروں گا؟ فرمایا میرا یہ مقام نہیں ہے۔ فرمایا حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ اگر حضرت نوح علیہ السلام کے بس میں ہوتا کہ زبردستی انہیں ایمان قبول کرنے پہ مجبور کر سکتے تو حضرت نوح علیہ السلام انہیں ایمان لانے پہ مجبور کرتے، لیکن سارے کے سارے نبیوں نے اور حضرت نوح علیہ السلام نے یہ اعلان کیا کہ دلوں کا بدلنا، دلوں کا پھیرنا یہ ہمارے قبضے میں نہیں ہے، یہ اللہ کے قبضے میں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے پیغمبر آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، لیکن اللہ جس کو چاہے اس کو ہدایت ملتی ہے۔ تو اس لیے سارے کے سارے نبیوں نے اور سارے کے سارے انبیاء علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعلان کرایا کہ دلوں کا بدلنا، دلوں کا پھیرنا یہ اللہ کے قبضے کے اندر ہے، ہمارا کام ہے بس اللہ کا پیغام پہنچا دینا، وہ پیغام ہم نے پہنچا دیا، منوانا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، اے میری قوم میں تم سے اس پر کچھ مال نہیں مانگتا، میرا مقصد تم سے مال حاصل کرنا نہیں ہے، مزدوری حاصل کرنا نہیں ہے، یہ جو میں تبلیغ کر رہا ہوں اس کے ذریعے سے میں تم سے کوئی مال نہیں حاصل کرتا، اس کے بدلے میں نے تم سے کوئی مزدوری نہیں لینی۔ ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے، میری مزدوری تو اللہ نے دینی ہے، تمہارے ذمہ ہے ہی نہیں۔ جب میں نے تم سے مزدوری نہیں لینی، پیسے نہیں لینے، مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو مجھے کوئی نقصان پہنچاؤ گے، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے۔ وما انا بطارد الذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لے آئے ہیں میں ان کو دور بھی نہیں کرنے والا۔ یعنی ایک اعتراض جاہلوں کا اور مادہ پرستوں کا یہ بھی ہوتا تھا کہ آپ کے قریب بیٹھنے والے یہ کمزور لوگ ہیں، یہ مسکین لوگ ہیں، یہ حقیر لوگ ہیں، ان کے ہوتے ہوئے ہم تمہارے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے۔ جیسا کہ مشرکین مکہ نے بھی
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی مطالبہ کیا تھا کہ آپ کے قریب جو ہیں یہ غلام ہیں، حضرت بلال ہیں، حضرت عمار ہیں، لہٰذا ان کو آپ دور کر دیں، پھر ہم آپ کی مجلس میں بیٹھ جائیں گے۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا نہیں کیا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اعلان فرمایا کہ جو ایمان لانے والے ہیں میں ان کو اپنے سے دور نہیں کر سکتا۔ اللہ نے فرمایا یہ ایمان لائیں یا نہ لائیں، فرمایا جو ایمان لا چکے ہیں، فرمایا چاہے غلام ہیں، کمزور ہیں، غریب ہیں، لیکن ان سے بہت بڑی اعلیٰ درجے کی قیمت والے وہ لوگ ہیں، اللہ کے ہاں ان کی بہت بڑی حیثیت اور بہت بڑا مقام ہے جو ایمان والا ہو گیا ہے۔ فرمایا انہم ملاقو ربہم، وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، ولکنی اراکم قوما تجہلون، لیکن میں تمہیں نادان لوگ خیال کرتا ہوں، نادان قوم خیال کرتا ہوں۔ قوم کا طرز انداز دیکھیے، قوم کی گفتگو دیکھیے، جاہلیت والی باتیں، لیکن قربان جائیں حضرت نوح علیہ السلام پر کیسے طریقے سے جواب دیا، اور قرآن کریم کی فصاحت، بلاغت اور حسن اعجاز پہ قربان ہو جائیے، اور پھر قرآن کریم کی جو اعجاز اور قرآن کریم کی تاثیر ہے اس پہ قربان ہو جائیے کہ جاہلوں کی جیسے گفتگو تھی ویسا جواب نہیں دیا۔ کیسا جواب دیا جا رہا ہے؟ فرمایا وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن تَرَدتُّهُمْ، اے میری قوم اللہ کی طرف سے مجھے کون بچائے گا، کون میری مدد کرے گا اگر میں ان کو دور کر دوں؟ افلا تذکرون، کیا تم اتنی بات بھی نہیں سوچتے؟ کیا تم سمجھتے نہیں ہو میں ان کو اپنے سے دور نہیں کر سکتا، میں ان کو اپنے سے جدا نہیں کر سکتا۔ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور نہ میں کہتا ہوں ان لوگوں کو جو تمہاری نظر میں حقیر ہیں کہ اللہ ان کو ہرگز بھلائی عطا نہیں کرے گا۔ اللہ اعلم ما فی انفسہم، اللہ جو ان کے دلوں میں اسے خوب جانتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر علیہ السلام سے اعلان کرا ہے، پیغمبر اعلان کر رہے ہیں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، یعنی کسی کے کام بنانا، کسی کو مال دے دینا، کسی کو نہ دینا، فرمایا کسی کو بیٹے دینا، کسی کو بیٹیاں دینا، یہ خزانے اللہ کے ہیں، یہ میرا اختیار نہیں۔ فرمایا ولا اعلم الغیب، میں غیب نہیں جانتا۔ فرمایا غیب یہ اللہ کا خاصہ ہے، فرمایا اللہ غیب جانتے ہیں کہ بارش کب ہوگی، فرمایا کس کے لڑکا ہوگا، کس کی لڑکی ہوگی، اور فرمایا کون کہاں مرے گا، یہ اللہ جانتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ فرشتہ ہوں۔ دیکھیے ایک طرف تو پیغمبر علیہ السلام کا یہ اعلان کہ میں غیب نہیں جانتا، اور دوسری طرف آج کے لٹیروں اور عاملوں اور جاہل لوگوں، وہ لوگ جو کہ سنت سے آشنا نہیں ہیں، جن کے چہرے پہ سنت رسول نظر نہیں آتی، جو شراب کباب کی محفلیں سے جاتے ہیں اور جو نماز کے قریب نہیں جاتے، اور ان کا کوئی عمل شریعت سنت کے مطابق نہیں ہے۔ آپ اخباروں کے اندر دیکھیں بھری پڑی ہیں، دیواروں کے اوپر دیکھیں وہ لکھی ہوئی بھری پڑی ہیں، جن سے ایسے ایسے عجیب خدائی دعوے لکھے ہوئے ہیں کہ پلک جھپکنے سے پہلے آپ کا کام ہو جائے گا۔ آپ ہمیں آزما کر تو دیکھیں، ایک مرتبہ آزمائیں تو صحیح، آپ کا کام فوری نہ ہو تو فیس واپس۔ تو کیسے کیسے دعوے ہیں خدائی کے، لیکن ادھر پیغمبر علیہ السلام اعلان کر رہے ہیں کہ اللہ کے خزانے، میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، میں نہیں کہتا کہ میں غیب جانتا ہوں، میں نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، اور میں نہیں کہتا ان لوگوں کو جو تمہاری نظر میں حقیر ہیں لن یؤتیہم اللہ خیرا، کہ اللہ انہیں کبھی بھلائی عطا نہیں کرے گا۔ تمہاری نظر میں حقیر ہیں لیکن اللہ کی نظر کے اندر ان کا بہت بڑا مقام ہے۔ تو اس لیے مادہ پرست اور دنیا پرست وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ دولت کے ساتھ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہدایت کی قیمت ہے، ایمان کی قیمت ہے۔ جو ایمان والا بن گیا، جس کو ہدایت اللہ کی طرف سے نصیب ہو گئی، چاہے دنیا کے اعتبار سے وہ کتنا ہی کنگلا کیوں نہ ہو، اللہ کے ہاں اس کا بہت بڑا مقام ہے۔ اللہ اعلم بما فی انفسہم، اللہ خوب جانتے ہیں جو ان کے دلوں کے اندر ہے۔ انی اذا لمن الظالمین، اگر میں ایسا کروں تب تو میں ان لوگوں میں جو ظلم کرنے والے ہیں، جو بے انصاف ہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ ہم سب کو قرآنی احکام کو سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اپنی رضا مبارک ہم سب کو نصیب فرما۔ اے اللہ قرآن کریم کی دن رات تلاوت کی توفیق نصیب فرما، اپنے حقوق ادا کرنے والا بنا، نبی علیہ السلام کے حقوق ادا کرنے والا بنا۔ اے اللہ قرآن کریم کے حقوق ادا کرنے والا بنا۔ اے اللہ اس کی تلاوت کی توفیق نصیب فرما، سمجھ کر پڑھنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اس کا ادب نصیب فرما۔ اے اللہ پوری دنیا کے اندر پھیلانے کا ذریعہ بنا، اسباب ہم سب کو مہیا فرما۔ اے اللہ قرآن کریم کو ہم سب کے دلوں کا نور بنا، آنکھوں کا سرور بنا۔ اے اللہ زندگی کا امام بنا۔ اے اللہ ہم سب کی قبر کے لیے روشنی بنا۔ اے اللہ آخرت کے اندر شفاعت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ ہم سب کی ساری دعاؤں کو اپنے فضل سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے وسیلے سے قبول و منظور فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین آمین برحمتہ۔